بنو امیہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز اور مقتدر چلا آتا تھا۔ قریش کے خانوادوں میں بنو ہاشم کے سوا کوئی ان کا مقابل نہ تھا۔ قریش کا مشہور عہدہ اور عقاب یعنی فوج نشان کی علمبرداری اسی میں تھی۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ زمانہ جاہلیت میں بنو امیہ میں کیا تھا، ایک تو تعداد میں بہت زیادہ تھے، کثرت تعداد تھی ان کی، اور علمبردار جو تھے نا وہ یہی لوگ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عثمان کی مورث اعلیٰ امیہ بن عبد الشمس قریش کی بڑی دبدبہ وہی علمداری، ٹھیک ہے نا۔ رئیس حضرت عثمان ہجرت نبوی کے 47 سال قبل وہ پیدا ہوئی۔ بچپن کے حالات پر پردہ اخفا میں ہیں، یعنی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ معاش کا ذریعہ تجارت تھا اور اس میں اپنی دیانت اور رازبازی سے اتنی ترقی حاصل کر لی تھی کہ قریش کی دولت مند ترین لوگوں میں شمار تھا۔ اپنی ثروت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کی عمر کا 34 سال تک اسلام کا ظہور ہوا۔ تو یہ بھی نوٹ کر لیں کہ 34 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ علیہ السلام سے یہ 6 سال عمر میں چھوٹے بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ ابوبکر صدیق سے حضرت عثمان کی نہایت گہرے تعلقات اور روابط تھی۔ صدیق اکبر کی تبلیغ نے انہیں اسلام کی طرف مائل کر لیا۔ آپ علیہ السلام کی دست حق پر مشرف اسلام ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منجلی صاحبزادی حضرت رقیہ کا عقد ان کے ساتھ وہ کر دیا تھا۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ عشرہ مبشرہ میں 5 ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام وہ قبول کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کتنے صحابہ تھے؟ 5۔ اس میں ایک تھا زبیر بن العوام، دوسرا تھا سعد بن ابی وقاص، تیسرا تھا عثمان غنی، چوتھا جو تھا وہ عبد الرحمن بن عوف، اور 5واں جو ہے نا وہ ہے میرے خیال سے طلحہ بن عبید اللہ، میرے اندازے کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ یہ 5 صحابہ جو ہے نا عشرہ مبشرہ میں سے، اور ابوبکر صدیق کی تبلیغ پر اسلام بھی لائے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، حضرت عثمان کا خاندان یعنی بنو امیہ اسلام اور مسلمانوں کے نہایت سخت دشمن تھے۔ ان کا غصہ غریب مسلمان پر ٹوٹتا تھا۔ خود حضرت عثمان کی چچا حکم اسلام کی بڑی دشمنوں میں سے تھے۔ انہوں نے اسلام کی جرم میں بھتیجوں کو باندھ کر مارا۔ تمام اغزاء نے منہ موڑ لیا۔ کچھ دن تک حضرت عثمان کی زیادتی برداشت کرتے رہے، پھر اذن ہجرت کے بعد اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کو لے کر حبشہ چلے گئے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام میں جس جوڑے نے سب سے پہلے اسلام کی وجہ سے ہجرت کی ہے وہ کون تھی؟ حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ رقیہ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوتا ہے نا کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اسلام کی خاطر وہ حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی بیوی تھی، اور اس کے بعد ان کی یہ جوڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، مقیم میں پھر چند دنوں کے بعد ہجرت کر کے مدینہ وہ واپس آ بھی گئے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہجرت حبش اولیٰ جو کہ 5 نبوی کو ہوئی تھی، اس کے امیر کون تھے؟ عثمان غنی تھے۔ اس میں ٹوٹل 12 لوگ تھے، جس میں 4 عورتیں اور 8 وہ مرد تھے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ اچھا، بیرروما کی خریداری۔ بیرروما ایک کنواں تھا مدینہ منورہ میں، اسی کی خریداری بھی عثمان غنی نے کی تھی۔ حضرت عثمان نہایت دولت مند تھے، ان کی دولت سے اسلام مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ مدینہ میں میٹھی پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کے ملک میں تھا، اس نے اس کے ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ غریب مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ حضرت عثمان نے اس کو 8000 میں، یہ 8000 آیا ہے نا، لیکن یہ 8000 صحیح نہیں ہے یہاں پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 2 روایات ہیں، کتنے ہیں؟ ایک ہے 25,000 اور 40,000، دونوں ہیں، ان دونوں کو نوٹ کر لیں۔ 8000 انہوں نے لکھا ہے، لیکن 8000 مجھے کہیں پر نہیں ملا، بارہ انہوں نے لکھا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ 8000 کا ذکر تاریخ اسلام اسی میں ہے، اور باقی جو ہے نا 25 اور 40,000 کا ذکر ہے۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت عثمان تمام غزوات میں شریک ہوئی۔ بدر میں حضرت رقیہ کی علالت کی وجہ سے عثمان نے آپ علیہ السلام نے اس کو روک کے رکھا تھا۔ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ عثمان غنی بدر میں کون سی غزوہ میں شریک نہیں ہوتی اور وجہ کیا تھی، تو وہ وجہ بھی بتا دیا اور غزوہ بھی بتا دیا، اور فرمایا تھا کہ تم کو شرکت کا اجرت اور غنیمت میں دونوں کا حصہ ملے گا۔ احد میں بھی شریک تھی۔ آپ علیہ السلام کی خبر شہادت نے بہت سے صحابہ کو ایسا از خود رفتہ کر دیا کہ ان کے پاؤں اکڑ گئے۔ عثمان بھی انہی میں تھے۔ ان کو اس سخت قلق تھا جب وحی الہی نے ان صحابہ کو بری قرار دیا۔ اس وقت آپ کو اطمینان ہوا۔ غزوہ ذات الرقاع میں مدینہ میں آپ علیہ السلام کی نیابت کا شرف ہوا۔ غزوہ ذات الرقاع ایک غزوہ ہوا تھا، یہ 7 ہجری کی بات کا واقعہ ہے۔
اور اس میں حضرت عثمان غنی کو مدینہ کا نائب بنایا گیا تھا۔ غزوہ حدیبیہ میں بھی آپ ہم رکاب تھے، چنانچہ سفارت کی خدمت ہی آپ کی وہ سپرد کی گئی تھی، وہ جو مشرکین مکہ کی طرف بھیجے گئے تھے، جس کی حالات عہد رسالت میں گزر چکی، ہم نے پڑھ لیا تھا نا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو آپ کی سوا کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے زمانے میں عرب میں سخت قحط سالی تھی، غین اس حالات میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ تمام صاحب مقتدر صحابہ نے جنگی اخراجات کے لیے روپیہ دیا۔ حضرت عثمان نے آدھی یا تہائی فوج کے اخراجات اپنے ذمہ لے لی، اور اس کے علاوہ 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے نہیں، کتنے گھوڑے تھے؟ یہاں یہ بھی غلط ہے، کتنے گھوڑے تھے؟ 100، کتنے؟ 100 گھوڑے اور 1000 اونٹ عثمان غنی نے جو ہے نا وہ پیش کیے تھے، ٹھیک ہے نا، اور 1000 دینار نقد بطور سامان رسد کی وہ پیش کیا۔ حضرت عثمان کی اس خدمت کا آپ علیہ السلام پر اتنا اثر ہوا کہ آپ کی دی ہوئی اشرفیوں کو اچھالتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عثمان غنی کی جان اور ان کی ساری دور اسلام کے لیے وہ وقف تھی۔ خلافت اور فتوحات، یہ تو ان کا ابتدائی دور تھا، خلاصے کے طور پر پیش کیا۔ اب خلافت اور فتوحات کی کیسے خلیفہ بنایا گیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ